نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو چاہے وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں، خدا کا پاک زندہ کلام گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 5واں باب اور اس کی ہم پڑھیں گے 22ویں اور 23ویں 2 آیات۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، مگر روح کا پھل محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ ہم نے پچھلے گزشتہ چند اتوار کی عبادات میں سیکھا اور سیکھ رہے تھے دا سائن آف دی اسپرٹ فلڈ پرسن، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ روح القدس سے معمور شخص کی نشانیاں۔ یہ پارٹ 6 ہے، 6واں حصہ ہے۔ 5 پیغامات ہم نے اس پر سنے کہ جو روح القدس سے معمور ہے وہ ایمان سے معمور ہے، وہ خوشی سے معمور ہے، وہ عاجزی اور حلیمی سے بھی کیا ہے، معمور ہے۔ حلیمی کے پھر ہم نے 2 پارٹس 3 کر لیے تھے، تو آج ہم سیکھیں گے جو پاک روح سے معمور ہے اس کی ایک اور کیا نشانی ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے خود فرمایا کہ درخت اپنے پھلوں سے، پھل جو ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ درخت آم کا ہے یا کھجور کا ہے اپنے پھلوں سے۔ سو آج کا جو موضوع ہے یہ بائبل مقدس ہی سے میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے۔ ایک پھل یہ ہے پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کے لیے جو انگلش کا ورڈ ہے وہ ہے سیلف کنٹرول، اور اس کا میں نے مطالعہ کیا، گریک لفظ بھی جو ہے سیلف کنٹرول کے لیے انگراتیا، اور عبرانی لفظ شالیتا، اور اردو لفظ پرہیزگاری۔ چاروں جو الفاظ ہیں ان کے جو لغوی معنی ہیں وہ یہی ہیں کہ سیلف کنٹرول یا پرہیزگار یہاں بائبل مقدس میں جو ہے اس کا مطلب یہ ہے وہ شخص جو اپنے نفس، اپنے جذبات، اپنے احساسات، اپنے دل پر، بری خواہشات پر، بری سوچوں پر ضبط کرنے والا، کنٹرول کرنے والا، سیلف کنٹرول پرہیزگار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانی ہے، پھل ہے کہ جو روح القدس سے معمور ہوگا وہ پرہیزگار ہوگا، وہ ضبط کرے گا، ان بری خواہشوں، برے کاموں سے ڈرے گا اور دور رہے گا، کنٹرول ہوگا۔ ایک مثال دیتا ہوں، شروع ہی سے عدن میں ہماری ماں ہوا، شیطان آیا، سوال جواب ہوئے اور کہا، اس نے بتایا کہ ہم
خدا نے کہا ہے کہ باغ کے ہر درخت کا پھل تو تم کھا سکتے ہو، اسے نہ چھونا نہ کھانا۔ شیطان نے کیا کہا ہماری ماں ہوا کو؟ نو 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 نو، جس روز تم کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی، بلکہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے، کھا کے تے دیکھو۔ تو لفظ کیا لکھا ہے کہ ہماری ماں ہوا نے دیکھا، یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ وہ خوشنما ہے اور آنکھوں کو اچھا لگ رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ کھانے کے لیے یہ کتنا اچھا ہوگا جو آنکھوں کو ہی بڑا اچھا لگ رہا ہے، آنکھوں کو ہی خوشنما لگ رہا ہے، کیسا لذیذ یہ پھل ہوگا۔ یہ نہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور وہاں ہماری ماں ہوا نے ضبط نہیں کیا، کنٹرول نہیں کیا اس بری خواہش کا، اس نافرمانی کا جو خدا نے حکم دیا تھا کہ اس درخت کا پھل، وہ بے ضبط ہو گئی، کنٹرول نہ رہا، اپنے نفس پر کنٹرول نہ کر سکی، اور وہی بگاڑ آج دنیا میں ہے۔ یہ بیماریاں، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ خون ریزیاں، خدا سے دوری، یہ بے دینی، یہ وہی ہے، اور اسی کے لیے اس کی بے ضبطی سے خداوند یسوع مسیح کو صلیب پر قربان ہونا پڑا تاکہ خدا معاف کرے۔ اور اسی سیلف کنٹرول کرنے کے لیے یسوع مسیح نے فرمایا، اپنی جان دے کر کے، قبر میں سے زندہ ہو کر کے کہا، اب میں جاتا ہوں آسمان پر اور تمہیں پاک روح بخشوں گا، وہ تمہارا کیا ہوگا؟ مددگار ہوگا۔ روح القدس جب آپ کے اندر آئے گا، بہت ساری خوبیاں ہیں، لکھی ہیں، لیکن ایک خوبی یہ ہوگی کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا، جب تم پاک روح سے معمور ہوگے، تو پھر پاک روح تمہیں قوت دے گا کہ تم ضبط کرو، کنٹرول کرو، بری خواہشوں پر غالب ہو۔ اگر یہ نہیں تو وہ شخص روح القدس کی قوت اور معموری سے معمور نہیں۔ خدا نے مددگار دیا ہے، اور نشانی یہ ہوگی کہ جو روح القدس سے معمور ہے وہ بری خواہشات اور برے کاموں پر کرنے کے لیے کنٹرول میں رہے گا، سیلف کنٹرول ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر اسے قوت دینے والا، طاقت دینے والا کون ہے؟ پاک روح ہے۔ یہ بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے، اور اس لیے بڑا ہی ضروری ہے پرہیز گاری، یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہم امثال کی کتاب اگر پڑھیں، اس کا 25واں باب، اس کی 28ویں آیت تو لکھا ہے، جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔ جس کا کنٹرول نہیں بری خواہشات پر، اپنے نفس پر، برے کاموں پر، وہ بے ضبط ہے، تو وہ اس شہر کی مانند ہے جس کی فصیل نہیں، یعنی دیوار نہیں ہے، پروٹیکشن نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں دیواریں شہروں کے چوگرد باندھتی تھی، لاہور میں بھی دیوار تھی، بلکہ 12 لاہور کے کیا ہیں؟ دروازے ہیں، تاکہ دشمن اس میں گھس نہ سکے، پروٹیکشن کے لیے۔ اور پہلے جو دنیاوی بادشاہ وہ بھی اس طرح کے شہر بناتے تھے، دیوار
اور آپ کو یاد ہے کہ اب بھی بڑی ایک مشہور دیوار ہے پروٹیکشن کے لیے. کون سی بڑی مشہور دیوار؟ انہوں نے پورے ملک کے ہی چوگرد بنا دی ہوئی ہے دیوار چین، تاکہ دشمن گھسے نہ، وار نہ کرے اور ہماری پروٹیکشن ہو. تو جس کے ضبط نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، تو وہ اسی طرح ہے کہ جس شہر کی دیوار نہیں ہے بلکہ وہ شہر بھی مسمار ہے، یعنی تباہ شدہ شہر ہے. وہ ایسا شہر تو ہے لیکن گرا ہوا شہر ہے. لیکن جو ضبط کرتا ہے روح القدس کی قوت سے، نشانی ہے، وہ کنٹرول کرتا ہے اور وہ سمجھے کہ اس کے چوگرد ایک روح القدس حفاظت کی دیوار لگاتا ہے تاکہ دشمن اسے نقصان نہ پہنچا سکے. یہ روح القدس کی نشانی ہے. یہ صرف کہہ دینا کہ میں روح القدس سے معمور ہوں، یا کہ یہ کہہ دینا میں پینٹیکاسٹل ہوں، یہ کافی نہیں ہے. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور خدا چاہتا ہے، اس نے پاک روح دیا ہی اس لیے ہے کہ ہم سیلف کنٹرول ہوں. جب کوئی بری خواہش ہو، خوبصورت چیزیں جو ممنوع ہیں دیکھیں، کبھی کبھی لوگ ضبط نہیں کرتے، تو وہ اس شہر کی مانند ہے جو برباد ہے. شہر ہے لیکن وہ مسمار ہے اور بغیر حفاظت کے ہے. اس لیے لکھا ہوا ہے بائبل مقدس میں، اپنے دل کی خوب کیا کر، اور آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ دل لا علاج اور ہیلا باز ہے. بڑا ہیلا باز ہے. اس کا علاج ڈاکٹروں کے، میڈیکل ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے. یہ جو ہماری شخصیت ہے، ذات ہے، نفس ہے، دل ہے، خواہشات ہیں، سوچ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کوئی ضبط نہیں، ہیلا باز ہے اور لا علاج ہے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک یسوع مسیح کے لہو سے علاج نہیں ہوا، ابھی تک بیمار ہے، ابھی تک دل کو شفا کی کیا ہے ضرورت ہے. بدنی طور پر تو شفا مل گئی لیکن دل بیمار ہے. بدنی طور پر تو معجزہ ہو گیا لیکن روح بیمار ہے. بدنی طور پر تو ہم برکتیں پا سکتے ہیں لیکن ہمارے اندر وہ قوت پاک روح کی نہیں جس پر ہم کنٹرول کریں بری خواہشات، بری سوچوں اور برے کاموں پر. اس لیے پاک روح مددگار دیا گیا ہے، اس کی قوت کو کیا کریں؟ حاصل کریں. بائبل مقدس میں سکھانے کے لیے ایسا سادہ خدا کا کلام ہے، کوئی مشکل ہے ہی نہیں. کوئی سمجھنا چاہے تو سمجھ سکتا ہے. بائبل مقدس میں جس طرح لکھا ہے، اگر ہم پڑھیں پہلا کرنتھیوں کا خط نامہ باب اور اس کی 25ویں آیت اگر آپ نکالیں تو کیا لکھا ہے؟ اور ہر پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے. لفظ کیا ہے؟ اور روح القدس کی معموری کی نشانی کیا ہے؟ کیا نشانی پڑی ہے؟ یس. اور یہاں پطرس رسول بھی کیا، پولس رسول کرنتھس کی کلیسیا کو کیا کہہ رہا ہے؟ سمجھا رہا ہے سادہ طریقے سے کہ ان کو سمجھ آئے کلیسیا کو.
وہ الجھن میں نہیں ہے, فلسفہ نہیں ہے, آسان طریقے سے کہ جس طرح پہلوان سب طرح کا پرہیز کرتا ہے, اور وہ لوگ تو مرجھانے والا سہرا, انگلش میں لکھا ہے کراؤن, تاج, سہرا حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کا کیا کرتے ہیں, پرہیز. انعام پانے کے لیے کیا کرتے ہیں, ہر طرح کا پہلوان کیا کرتا ہے, پرہیز. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. پھر یہ اور خدا کا بندہ تو اس سے بھی بڑی بات کرتا ہے, مگر ہم کہتا ہے سب کے لیے, مگر ہم اس سہرے کے لیے, یعنی اس تاج کے لیے, یعنی اس کراؤن کے لیے کرتے ہیں, یعنی پرہیز کرتے ہیں جو کبھی مرجھانے والا نہیں. ہاللیلویا. ایسا تاج, ایسا کراؤن جو خداوند یسوع مسیح ہمیں پہنانے والا ہے, ایسا انعام, ایسا زندگی کا تاج دینے والا ہے. اس لیے ہمیں بھی, اس کا مطلب کیا ہے کہ سب طرح کا کیا کرنا چاہیے, پرہیز کرنا چاہیے. باقی پھر تاج تجھ کو نہیں ملنا. یہ بائبل کی باتیں ہیں نا. تاج جو کبھی مرجھاتا نہیں ہے. اور پھر ایک اور سادہ مثال لے لیں. جب کوئی بیمار ہوتا ہے, میں اور بھی سادہ طریقے سے سکھاتا ہوں آپ کو کہ سمجھ آ جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے, پرہیز کرنا کتنا ضروری ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, بیماری کوئی بھی ہو, چھوٹی ہو یا بڑی ہو, تو وہ دوائی بھی دیتے ہیں نا, ٹیکا بھی لگاتے ہیں, تو ساتھ کیا کہتے ہیں, آپ ہی بتاؤ, ساتھ کیا کہتے ہیں, بھئی پرہیز کرنے. اگر گلا خراب ہے تو کھٹا دوں. مثال دے رہا ہوں. تو اگر اسی دوائی بھی کھائی جائیے تو پرہیز نہ کریے, پھر کیندا ہے ڈاکٹر کو پھر چاہیے, کہندا ہے ڈاکٹر صاحب دوائی نے کوئی کام نہیں کیتا. انہیں کیا تو کی کھادا, انہیں کیا بس ایویں میرے کو کنٹرول نہیں ہویا, گول گپے دے نال کھٹا کھا گیا. کیوں یہ اس طرح ہوتا ہے؟ کتنا سادہ کلام ہے. ہم کلام کو سمجھتے نہیں ہیں, یا قبول نہیں کرتے, یا سمجھنا چاہتے نہیں. کوئی ہے اس میں بڑا فلسفہ؟ ہم دوائی بھی کھا رہے ہیں, دعا بھی کرتے چلے جا رہے ہیں, گینڈا دعا کرتے چلے جا رہے ہیں, ورشپ بھی گینڈا کرتے چلے جا رہے ہیں, لیکن پرہیز نہیں ہے. اگر پرہیز نہیں تو آرام اور شفا نہیں ملے گی. جتنی مرضی دعائیں کریں, دعا کے ساتھ پرہیز, ورشپ کے ساتھ پرہیز, خدمت کے ساتھ پرہیز کرنا, کنٹرول کرنا, ضبط پر روح القدس کی قوت سے بڑا ضروری ہے. پاک روح قوت دیتا ہے, تبھی زندگی کا تاج ملے گا. یہ بائبل مقدس کی باتیں ہیں. بڑا ضروری ہے پرہیز. اگر ہم نکالیں پہلا پطرس اور اس کا دوسرا پطرس نکالیں, اور دوسرا پطرس کا خط پہلا باب 5ویں سے 7ویں آیت تک آپ کے سامنے پڑھوں گا. کیا لکھا ہے؟ پس اسی باعث تم اپنی طرف سے کمال کوشش کر کے, اب دیکھو کمال کوشش کرنی ہے. کیا کمال کوشش کرنی ہے؟ بڑے دھیان سے سنیں, میں بڑی تسلی سے کلام سناؤں گا. کیا کوشش کرنی ہے؟ اپنے ایمان پر نیکی. ایمان ہے, اور ایمان کے بعد اوپر کیا ہونا چاہیے؟ نیکی, اچھے کام. پھر آگے
निरा ईमान भी नहीं काम करता। नेकी, याकूब रसूल कहता है तुम ईमान रखते हो? वो सवाल करता है, कहता है अच्छा करते हो। शयातीन भी क्या करते हैं? ईमान रखते हैं लेकिन थर थराते हैं, डरते हैं। शयातीन डरते हैं लेकिन मतलब क्या है कि अमल नहीं करते। और जो अमल नहीं करता उसके लिए याकूब रसूल ही क्या कहता है कि वो समुंदर की, आप पूरा करें, समुंदर की। और ऐसा शख्स क्या है? दो दिला, डामा डोल, उधर भी दिल उधर भी दिल। जो अमल नहीं करता उन्हें दो दिल रखे जे। एक दिल जेड़ा उदा अपना करता है, कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो एक दिल उन्हें वो भी रखा है जिते उदा सिर्फ ईमान है लेकिन परहेज परोज। हाँ जी, तुसी दसो जी, खुदा नू दो दिले पसंद ने या एक दिला? है जी, किन्ने एक दिल पसंद करते हैं? एक दिल होना चाहिए, या इधर या। अच्छा, मुकाशवा की किताब में ये लिखा है कि तू ना सर्द है। बड़ी पैड़ी कंडीशन ये है ईमानदारां दी। कलीसिया को लिख रहा है मुकाशवा की किताब में, कहता है ना तू सर्द है ना तू गर्म है, या सर्द हो जा, बरगश्ता या चल तेरी कोई वापसी का हल बन जाए। ते ना तू गर्म है, यानी खुदा के कलाम पर अमल भी नहीं, बल्कि तू क्या है? आपने पूरी आयत करनी है। तू क्या है? नीम गर्म है, उधर भी उधर भी उधर भी उधर। अपने दिल की भी पाकरूदी भी, अपने दिल की भी कुछ पाकरूदियां मान लीए जिसे फायदा फूदा, कुछ कलाम दिया मान लीए जिसे अपना फायदा। नीम गर्म है, और नीम गर्म दरमियानी हालत है। दरमियानी हालत आगे कोई अंजाम दसे, क्या लिखा हुआ है ताकि उसके लिए तालियां तो बजें। क्या लिखा हुआ है? तो ना सर्द है ना गर्म है बल्कि नीम गर्म है। आगे की लिखे है? मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल डालूंगा, थूक दूंगा। या गर्म हो या सर्द हो, नीम गर्म रियाकारी खुदा पसंद नहीं करता। एक तरफ लग, या उधर लग या उधर लग। और जो बड़ी खतरनाक कंडीशन है उस ईमानदार की कि नीम गर्म है, रूहानी चस्का भी ते बदी दा चस्का भी। हाय हाय, दोवें ही चलिए। क्यों जी? कलाम में लिखा है तारीकी और रोशनी का कोई मेल जोल है। कोई करके साइंसदान बहाए तारीकी नू ते रोशनी नू कट्ठिया कोई कर सकता है? या रोशनी होएगी ते या तरी कट्ठे चलते नहीं जी, है रोशनी ते तारीकी। कितनी पैड़ी कंडीशन है परहेजगारी ना करना। और फिर आगे क्या लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस? ये बाइबल की बातें हैं हमारे लिए, मेरे लिए, ताकि हम जिंदगी का ताज हासिल करें। हालेलुया! ताकि हम परहेज करके वो सेरा हासिल करें जो कभी मुरझाता ही नहीं। यहाँ सेरा जो मिलेगा मुरझा जाता है, यहाँ के अवार्ड वैसे भी यहाँ ही रह जाएंगे। कई लोगों को मैंने पढ़ा है जो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग हैं, आपने भी पढ़ा होगा, जब आखिरत होती है जब भूखे मारते हैं, आपने पढ़ा होगा, वो कहते नो सानू ऐसे वार्ड का कोई फायदा नहीं होया, वो इनू वार्ड नू सुटो, ना तो असी बीमारी तो शिफा पा रहे हैं, ना सानू कोई सुकून मिल रहा है। कभी पढ़े ऐसा?
تو وہ ایوارڈ جو دے گا اس میں سلامتی، اطمینان، ہاللیلویا، وہ مرجھائے گا نہیں، زندگی کا تاج ہے، برکت کا تاج ہے، سلامتی کا تاج ہے، خوشی کا تاج ہے، فتح کا تاج ہے۔ اس تاج کے لیے ہمیں کیا کرنی چاہیے؟ یہاں کا لفظ لکھا، کمال کوشش کرو، کمال، بہت زیادہ کوشش کرو۔ اور کیا لکھا ہوا ہے آگے بائبل مقدس میں؟ ایمان پر نیکی اور نیکی پر معرفت۔ معرفت کیا ہے؟ یہ وہ علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، یہ جو سیکولر تعلیم ہوتی ہے، یہ وہ نالج نہیں ہے۔ انگلش میں نالج لکھا ہوا ہے، لیکن معرفت کا مطلب ہے علم الہیات، معرفت، خدا کو جاننے کی سچائیاں، خدا کو جاننا جسے ہم علم الہیات کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایمان، ایمان کے بعد نیکی، نیکی کریکٹر، اور پھر اس کے بعد معرفت، علم، بائبل مقدس کا علم۔ علم الہیات سے بھی ہمیں کیا ہونا ہے؟ معمور ہونا ہے۔ جانیں خدا کیا کہتا ہے، جانیں روح القدس کیا ہے، جانیں بیٹا کیا ہے، جانیں باپ کیا ہے، جانیں تعلیم کیا ہے بائبل مقدس کی، جانیں بائبل مقدس کی سچائیاں، معرفت ہے نا۔ اور پھر آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ بھی بڑا ضروری ہے، تعلیم بائبل مقدس کی، ٹیچنگ حاصل کرنا اور جاننا اور پڑھنا۔ پھر لکھا ہے آگے، اور پھر ہے معرفت پر کیا لکھا ہے؟ آپ ہی بولیں، معرفت پر پرہیزگاری۔ پھر معرفت پر پرہیزگاری آ گئی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ کو نالج ہو بھی جائے، واقفیت ہو بھی جائے، آپ علم حاصل کر بھی لیں، تو اس کے بعد پھر لفظ کیا لکھا ہے؟ پرہیز۔ اس کی بڑی ضرورت ہے، اس کا مطلب ہے روح القدس کا پھل ہے پرہیزگاری۔ اور معرفت کے بعد کیا ہے؟ پھر پرہیزگاری ہے، سیلف کنٹرول، ضبط کرنا، جو بری خواہش، بری سوچ، برے کام، ان سے بھاگنا، ان پر کنٹرول کرنا۔ اگر معرفت کے خزانے بھی مل گئے ہیں اور بھی نالج مل گیا ہے، آج کل زمانہ کیا ہے؟ دور چل رہا ہے انفارمیٹیو ورلڈ، آج کل علم کا دور ہے۔ لوگ پراؤڈ ہوتے ہیں، میرے پاس یہ نالج ہے، میرے پاس روحانی نالج بھی ہے، میرے پاس سائنس کا نالج بھی ہے، میرے پاس جناب سارے قدیمہ کا نالج ہے، میرے پاس پوری دنیا کا نالج ہے۔ اور لوگ آج انفارمیٹیو زیادہ پسند کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، نالج ہونا بڑا ضرور ہے، لیکن صرف نالج کام نہیں کرتا، صرف نالج ہی ہمیں زندگی کا تاج لینے کے لیے ہیلپ نہیں کرے گا۔ پھر کیا لکھا ہے؟ پرہیزگاری، ضبط، سیلف کنٹرول، سوچ بری اور برے خیال اور برے کام جو ہیں اور بری خواہشات جو ہیں، ان پر کنٹرول کریں، ضبط کریں، اور اس کے لیے پاک روح دیا گیا ہے۔ پاک روح کے ساتھ مل کے کنٹرول کریں، خواہش آپ کی ہو، کمال کوشش کریں، دعا کریں، خالی معرفت سے بھی کچھ نہیں بنے گا۔ کیا لکھا ہے؟ یہ بائبل میں کیسی ترتیب دی گئی ہے؟ معرفت پر پرہیزگاری، اور پرہیزگاری پر کیا ہے؟ صبر۔ کئیوں کو صبر ہی نہیں آتا۔ ڈاکٹر کی مثال میں دی، وہ کہتے کھانے پینے کا بھی پرہیز کرو، اور صبر کبھی کبھی تو سامنے چیز پڑی ہونا، کہتے ہیں یہ چیز میں کھانی تے نہیں سی، لیکن میں نو صبر ہی نہیں ہویا،
ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈ ਹਵਾ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ। ਖਾਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋ ਭਾਈ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਖਾ ਲੈਨੇ ਆ ਕੀ ਹੋ। ऐसा कभी कभी होता है ना, डॉक्टर ने मना किया होता है, क्यों जी होता है, हाँ जी सर हिले हैं जी होता है। डॉक्टर ने क्या नहीं खाना, उन्होंने वो ज्यादा खाना, वही अगे पई है। मिसाल ही ले ले, शुगर है ना, क्या भी चाहे तुसी फिक्की ले आओ, तू अगे मिठाई रखी है, मिसाल देना, वो भावें वड्डा सारा टेला फाड़ लो, अरे चाहे फिक्की पीनी ते टेला क्यों देख के सब नहीं होया, चम चम चौंदी चौंदी चम चम, तो किवें साडे को भाई सबर नहीं होया, देखी जाएगी। ते की होया जे रात नूं 2 चमचमा, एक भी नहीं 2 चमचमा खा लिया सा, ते रात नूं ते बड़ा बुरा हाल है, सवेरे उठिया ही नहीं गया, सवेरे चर्च नहीं जाया गया, सवेरे ड्यूटी ते भी नहीं गए, चलो हम डॉक्टर को 2 चमचमा ते 2 टीके लो। बेइज्जती के नुकसान है कि नहीं? अगर कंट्रोल ना हो तो नुकसानात हैं कि नहीं, है ना? इसलिए जो पाखरू से मामूल है उसे तो पाखरू की कुव्वत मिलती है, वो कंट्रोल करता है, वो जब्त करता है। और कई ऐसे भी मैं तारीफ करता हूँ जिन्हें खाने पीने का इतना परहेज है, जितना मर्जी जोर लगाओ। मैंने कईयों को देखा, उनकी मैं बड़ी तारीफ भी करता, कहते भाई मैं नहीं खाना, जो मर्जी कर लो मैं। कईयों के पास कंट्रोल होता है और कईयों के पास फ्री कंट्रोल, फ्री ब्रेका फ्री। जो ब्रेक ही फ्री हो जाएगी तो गड्डी जिथे मर्जी। कई ईमानदार ब्रेका फेल, गड्डी लेके दौड़ देना। और बाइबल मुकद्दस में से मैं आपको पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं, सबर। और सबर पर क्या है, फिर आगे दीनदारी, जो रूहानियत है, जो दीनदारी का मिजाज है, रूहानी होना, दीनदार होना। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में तिमोथियस के खात में लिखा है कि आखिरी ज़माना में ऐसे लोग आएंगे, ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं मैं पढ़ता, एक इसके साथ मजमून के साथ मुताबिकत रखती चीज़ पढ़ते, कहते हैं कि वो दीनदारी की वजह तो लेकिन उसके असर को ना 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 वजह शक्लो सूरत, दीनदारी, मजहबी, रूहानियत दी शक्ल, असी बड़े रूहानियाँ हैं, ओए होए। लेकिन जो दीनदारी का असर है, रूहानियत का असर है, जो उसका करैक्टर है, जो उसका मिजाज है, वो नहीं है। जो बाइबल का असर है, रूहानियत का असर है, रूह कुद्स का जो असर है, रूह कुद्स का जो फल है, वो नजर नहीं आता, बल्कि क्या है, वजह ही वजह है, शक्ल ही शक्ल है रूहानी। तो इसलिए यहाँ बात बड़ी क्लियर लिखी गई है, सब्र पर दीनदारी, और दीनदारी पर क्या है, बरादराना उल्फत। ये बरादराना उल्फत क्या है, कलीसियाई मोहब्बत, रफाकत। ये हमारे ईमान का क्या है, हिस्सा है। कलीसियाई रफाकत, कलीसियाई मोहब्बत। फिर आगे क्या लिखा है, और उल्फत पर, बरादराना उल्फत पर
मोहब्बत बढ़ाओ। ये मोहब्बत कौन सी है? लिखा है आखिरी दिनों में यीशु मसीह ने कहा कि बेदीनी के बढ़ जाने से बहतेरों की मोहब्बत, केड़ी मोहब्बत है जी? दुनिया की मोहब्बत ठंडी पे वो तो बहुत है। दौलत ना मोहब्बत हो तो गोडे गोडे केड़ी मोहब्बत है? यीशु ने कहा बेदीनी ते बढ़ती जाएगी ते मोहब्बत, ये मोहब्बत कौन सी है? खुदा के साथ, खुदा के कामों के लिए मोहब्बत, खुदा की इबादत के लिए मोहब्बत, अगापे जिसे हम मोहब्बत कहते हैं, ये वो मोहब्बत है जो खुदा चाहता है कि हमारी मोहब्बत खुदा के साथ मजबूत हो जाए। ये वो मोहब्बत है जिसके बारे पौलुस रसूल कहता है कि हमें मसीह की मोहब्बत से, है ना, लिखे ना, कौन जुदा करेगा वो ये मोहब्बत। न नंगापन है, क्या क्या कि पूरी लिस्ट लिखी है, ना भूख, ना काल, और ना तंगी, और ना मुसीबत, कोई चीज। वो कहता है मौत भी मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं। हालेलुया। ये मोहब्बत हमें जहां मुसीबत आजमाइश आती है काल आता है तो मोहब्बत क्या पड़ जाती है। कई लोग दुआ भी करना और बाइबल मुकद्दस पढ़ना और खुदा के घर में आना और रफाकत रखना, कहते ना पाई ऐसी की करिए। लेकिन उसने कहा बरादराना उल्फत के ऊपर फिर मोहब्बत है, अगापे मोहब्बत, उसको बढ़ाओ, तरक्की करते चले जाओ और परहेजगारी की जिंदगी क्या करो, बसर करो। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि हमने आगे बढ़ते चले जाना है और रूहुल कुद्स की मामूरी के वसीला से फल ज़ाहिर हो कि हम सेल्फ कंट्रोल हों, जब्त करने वाले हों। तब ही हमें जिंदगी का क्या मिलेगा? ताज मिलेगा। हम उसकी प्रस्तश करें जब्त के साथ, दुआ करें जब्त के साथ, खिदमत करें जब्त के साथ, सेल्फ कंट्रोल होके रूहुल कुद्स की कुव्वत से। हैं ईमानदार को तो रूहुल कुद्स की कुव्वत क्या है? अवेलेबल है कि उसके साथ कहें हमें तो दुआ करना नहीं आती, लेकिन पाक रूह हमारी रूह के साथ मिलके क्या करता है? दुआ करता है, कुव्वत देता है, शफात हमारी करता है। हमारे पास तो पाक रूह है और पाक रूह का एक फल ये है कि वो हमें सेल्फ कंट्रोल होने की क्या बख्शता है? कुव्वत देता है, ताकत देता है। अब ये बताएं, आपने कलाम सुना कि रूहुल कुद्स की ममोरी का आज के मौजू के मुताबिक क्या फल है, क्या निशानी है, क्या होगा? सेल्फ कंट्रोल होगा। अगर तो कोई शख्स सेल्फ कंट्रोल है तो वो ही पाक रूह से मामूर है, वो ही मसा से क्या है? मामूर है। ये नहीं कि कदी कदी साडा जिस्मानी जज्बात हुंदे ने ते असीं कहने बड़ा मसा है भाई, होए 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 पहले नालों में दूना मसा है। कई ते इंज दे बेवकूफ ने मैनूं ते बड़ा ओ कि डर आंदा है
ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਜ਼ਬਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਾ ਆਇਆ ਜੇ ਭਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲ ਵੇਖੋ ਬਸ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਆਹੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਮਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੌੜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਦੁਆ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉੱਚੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨ लेकिन फल जाहिर करेगा कि इस पर मसा है कि नहीं। रूह कुस का फल जो परहेजगारी है वो जाहिर करेगा कि ये पाक रूह से शख्स या भाई या बहन मामूर है कि नहीं, क्योंकि जिसमें रूह कुस होगा वो सेल्फ कंट्रोल होगा। तो खुदावंद चाहता है कि उसके लोग बेटे और बेटियां सेल्फ कंट्रोल हों ताकि यीशु मसीह को जलाल मिले, ताकि खुदावंद का पाक मकसद पूरा हो और उनके करैक्टर से और उनकी ज़िंदगी से और उनके वे ऑफ लाइफ से लोग क्या पाएं बरकत पाएं और लोग पहचान जाएं और लोग जान जाएं कि ये रूहुल कुद्स से क्या है, मामूर शख्स है, इस पर मसा ठहरा हुआ है। जब मसा ठहरता है तो बंधन तो टूट जाते हैं लेकिन ये गल नहीं कि आप बंधन च बंधे जावे बंदा मजा का काम है सेल्फ कंट्रोल। कितने चाहते हैं सेल्फ कंट्रोल हो? बड़ा आसान है, मैं आपके साथ हूं। कितने चाहते हैं कि हम सेल्फ कंट्रोल हो? आप खुद तो नहीं ना हो सकते, तो फिर क्या करें? रूहुल कुद्स को मांगे, रूहुल कुद्स की कुव्वत को मांग लें, रूहुल कुद्स के जोर को मांग लें, रूहुल कुद्स का कहना माने, रूहुल कुद्स की हदायत से चलें, रूहुल कुद्स के हुक्मों की पैरवी करें और रूहुल कुद्स से जिस तरह लिखा है मामूर होते जाओ, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, और मामूरी को हासिल करो और रूहुल कुद्स की फरमाबरदारी करो और रूहुल कुद्स की हदायत से चलना शुरू कर दें, तो खुदावंद मुझे और आपको कुव्वत देगा कि हम ऐसे सेल्फ कंट्रोल जिंदगी बसर करने वाले बने ताकि खुदा का जलाल हमारी जिंदगी से जाहिर हो। और ये भी है, ये भी एक जब्त क्या कहना चाहिए कि हम कंट्रोल सेल्फ कंट्रोल हैं रूहुल कुद्स की रहनुमाई में। जब हम दुआ करते हैं तो दुआ हमें करते रहना चाहिए, कलाम पढ़ते हैं तो कलाम, उसकी हजूरी में आते हैं तो आते, ये भी रूहुल कुद्स की क्या है, हदायत है। पाक कलाम का क्या है, हुक्म है और हम उसकी पैरवी करेंगे, हम उसके कंट्रोल में हैं और जब्त करते हुए हदायत हासिल करते हुए उसकी हजूरी में आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज खुदा की पाक मर्जी ये है मेरे लिए और आपके लिए कि हम जिंदगी का ताज हासिल करें, हम वो ताज हासिल करें जो कभी मुरझाने का नहीं है। इसलिए हम आज खुदा से ये दुआ करें, खुदा मुझे पाक रूह की कुव्वत दे कि मैं सेल्फ कंट्रोल हूँ, मुझे पाक रूह की ताकत दे कि मैं उन चीज़ों से जो तुझे पसंद नहीं क्या करने वाला हो जाऊं, परहेज करने वाला हो जाऊं, परहेजगारी की ज़िंदगी बसर करने वाला हो जाऊं। खुदा ने हमें अलग इसलिए किया है कि हम परहेजगार हों सेल्फ कंट्रोल की
जिंदगी बसर करें। अगर आज तक अभी तक भी किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है तो आसान काम है। आज दुआ करें कि खुदावन मुझे कंट्रोल दे, खुदावन मुझे ताकत दे। ऐ पाक रूह मेरी मदद कर कि मैं सेल्फ कंट्रोल परहेजगारी की क्या बसर करूं जिंदगी, ताकि तू मुझे जिंदगी का ताज, ऐसा ताज दे, ऐसा सेहरा दे कि जो कभी मुरझाने का नहीं। गॉड ब्लेस यू।